الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی مولانا صدیق باجوہ صاحب اور بلال باجوہ صاحب کا، احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہیدوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہے، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لے
کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائی صفدر عثمانی صاحب نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے آپ کو اپنی معروضات سے آگاہ کیا ہے۔ میں نے بھی اب ذہن بنا لیا ہے کہ میں آپ دوست و احباب سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہی گفتگو کروں گا۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے، پھر ان پر مختلف شریعتیں نازل فرمائی۔ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہر شریعت اپنے دور کے اعتبار سے بہترین تھی، مگر دراصل یہ اسلام کے تدریجی مراحل تھے۔ پھر آخر میں رب کائنات نے امام کائنات فخر موجودہ نبی مکرم رسول معزز سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ سجا کے آپ کو اس کائنات میں مبعوث فرما دیا، تو اسلام اپنے آخری مرحلے میں
ترویج و اشاعت کے لیے اہل حدیث گلی گلی کوچے کوچے نگر نگر بستی بستی اجتماعات منعقد کر کے کانفرنس سے منعقد کر کے جلسوں کا اہتمام کر کے اس دین کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں اور دنیا کو اہل حدیث یہ دعوت سنا رہے ہیں، یہ دعوت پہنچا رہے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا پسندیدہ دین وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے جناب محمد کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس اللہ کے پسندیدہ دین کے آ جانے کے بعد کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ چاہے منزل من اللہ ہی کیوں نہ ہو، وہ دین چاہے جناب نجی اللہ کو کیوں نہ ملا ہو، صفی اللہ کے حصے میں کیوں نہ آیا ہو، وہ دین چاہے جناب خلیل اللہ کو عطا کیوں نہ کیا گیا ہو، وہ دین چاہے جناب سبی اللہ کو کیوں نہ ملا ہو، وہ دین چاہے جناب کلیم اللہ کے قلب اطہر پہ کیوں نہ اترا ہو، وہ دین چاہے جناب روح اللہ کو کیوں نہ ملا ہو، ان سارے ادیان کو مخاطب کر کے آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دین کے آ جانے کے بعد اب کوئی منزل من اللہ دین بھی چل سکتا نہیں چل سکتا۔ کس دین کے آ جانے کے بعد؟ اور دین ہے کس کا؟ اہل حدیثوں، سستی چھوڑ دو، قائلی چھوڑ دو، غفلتوں کے لبادے اتار دو، اٹھا دنیا کی غلط فہمیاں دور کر دو۔ بات کائنات کے امام کے صحابہ کی ہو رہی ہے، رسول اللہ کے صحابہ کی عظمت و فضیلت کی ہو رہی ہے۔ کہنا چاہتا ہوں منڈے کی پھیریاں والا، جانتے ہو دین کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اور بولو کس کا ہے؟ روٹی شوٹی کھا لیجئے کہ کھانی جائے، کھا کے بھی نہیں بول دے پہ سوئے ہوئے وہابیوں تمہیں جاگنا پڑے گا۔ دین کس کا ہے؟ یہی تمہیں بات سمجھانے لگا، بات صحابہ کی شان کی آئی ہے نا۔ دین کس کا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ نہیں کہہ رہا یہ دین میرا ہے، اللہ نہیں کہہ رہا یہ دین محمد کا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ علماء کی جماعت یہاں موجود ہے، جاؤ صحابہ کی عظمت نوٹ کر لو، صحابہ کا مقام و مرتبہ نوٹ کر لو، صحابہ کی فضیلت نوٹ کر لو، سن لو اہل حدیث کا اعلان سن لو،
صحابہ زندہ باد، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب زندہ باد۔ اور تواڈے تے کسے دا سایہ بول دے کیوں نہیں؟ میں تمہیں بلا کے جاؤں گا، صرف بلا کے نہیں جاؤں گا، تمہیں تڑپا کے بھی جاؤں گا، صرف تڑپا کے نہیں جاؤں گا، میدان میں کھڑا کر کے بھی جاؤں گا، صرف میدان میں نہیں لا کے جاؤں گا، مسلک کا غلغلہ بچا کے جاؤں گا، صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے جاؤں گا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب۔ دعوت اہل حدیث سننے کے لیے آنے والا چھوڑو بزدلی کو، چھوڑو کاہلی کو، لوگ صدیق کو گالیاں دے ہم آنکھیں بند کر لیں، لوگ فاروق کے ایمان کے کیڑے نکالے ہم کانوں میں روئی کے پورے ٹھونس لے، اور ہم نشان الہی ظہیر کے ماننے والے ہیں، ہم محمد ابن حنبل کے چاہنے والے ہیں، ہم ابن تیمیہ سے پیار کرنے والے ہیں، ہم اسماعیل شہید کا نام لینے والے ہیں۔ ہمارا اعلان سن لو، نشان الہی ظہیر کے روحانی فصل مر جانا گوارا کر لیں گے، مٹ جانا گوارا کر لیں گے، اپنی زندگی میں صحابہ کی عظمت پہ آنچ آنے دینا گوارا۔ اللہ اکبر، علامہ تیرا نام رہے گا، علامہ تیرا نام رہے گا۔ اب کیا کہا قرآن نے؟ الیوم، آج کے دن، اکملت، میں نے مکمل کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، دینا کس کا دین؟ اب بولو ذرا جرأت سے، میں تمہیں کوئی بات بتانے لگا ہوں، کس کا دین؟ کیوں نہیں رب نے کہا میرا دین؟ کیوں نہیں کہا؟ باتیں کرتے ہو صحابہ کے خلاف، کیڑے نکالتے ہو صحابہ کے ایمان کے، جاؤ دنیا کی کوئی تفسیر اٹھا کے لاؤ، سنیوں کی نہیں، وہابیوں کی نہیں، دشمنان صحابہ کی کوئی تفسیر اٹھا کے لاؤ جس میں یہ نہ لکھا ہو کہ کون سے مراد محمد کے صحابہ ہیں، کون سے مراد، قوم کے مخاطب کون ہے، اور اونچی بول کے بتاؤ کون ہے، سارے بول کے بتاؤ کون ہے، قوم سے مراد کون ہے؟ اب مجھے دل کھول کے بتاؤ دین کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ دین کے کیڑے نکالنے والا، صحابہ کے کیڑے نکالنے والا، دین کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ ذرا دین تو لاؤ، کون سا لے کے آؤ گے؟ کس دین کی تبلیغ کرو گے؟ صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالو گے، دین سلامت نہیں رہے گا۔ دین ہے ہی صحابہ، اور آسمان والے نے کہا میرے صحابہ دین تمہارا ہے، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو منوان اسی طرح کائنات کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ بتلاؤ صحابہ نے پہنچایا کہ نہیں؟ ڈرے ڈرے بیٹھے ہو، پہنچایا کہ نہیں؟ پہنچایا۔ خدا کی قسم کس طرح انہوں نے حفاظت کی، آئیے ایک حدیث سنا کے تمہیں بتا۔ امام مسلم صحیح مسلم کے اندر یہ روایت لائی، اس روایت کے راوی جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، عبداللہ ابن عمر
شخص آیا، ابن عمر جی بتاؤ اسلام کیا ہے؟ کہتے ہیں بولی الاسلام والا خمس ان یوحد اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وصیام رمضان والحج۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ پہلی چیز کون سی ہے؟ یہ وحد اللہ، اللہ کی وحدانیت، الوہیت، توحید۔ پہلی چیز کیا ہے؟ توحید۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جنہیں کو نمازی نے انہیں کوئی بولنے سمجھا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نماز۔ تیسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ روزے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ حج۔ یہ 5 چیزیں ان کا یہ اسلام ہے۔ اس نے کہا اچھا اس کا نام اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یاد کرنے کے لیے وہ عبداللہ ابن عمر کے سامنے یہ الفاظ دہراتا ہے، کہتا ہے عبداللہ ابن عمر سنو یہی 5 چیزیں ہیں، میں کہا سناؤ۔ کہتے ہیں یہ وحد وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ والحج وصیام رمضان۔ دیکھو میں اور تو بھی آج دیندار ہیں، ہماری موجودگی میں ترتیب نہیں، دین سارا بدل دیا گیا، 10 سے مس نہیں ہوتے، ہمیں سبق پڑھائے جاتے ہیں مسرت کوشی کے، مسرت کوشی کے۔ اسلام پہ آنچ آ رہی ہو تم آنکھیں بند کر لو، اسلام پہ آنچ آ رہی ہو تم کانوں میں روئی ٹھوس لو اور سنو صحابہ کا عمل دیکھو، صحابہ کی سوچ دیکھو، صحابہ کی فکر دیکھو، صحابہ کی لگن دیکھو، صحابہ کی طاقت دیکھو۔ صحابہ نے مر جانا تو گوارا کر لیا، اسلام پہ آنچ آنے دینا گوارا۔ کہا سناؤ، اس نے سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا اللہ کی توحید، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزے۔ غصے سے لال پیلے ہو گئے عبداللہ ابن عمر۔ کہا قال اللہ، نہیں۔ وہ ڈر گیا کہ میں نے کمی تو کی کوئی نہیں ہے، آپ نے 5 چیزیں بتائی ہیں، میں نے 5 گنوائی ہے، پوری 5۔ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ والحج وصیام رمضان۔ قال اللہ، کہا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ آپ کو خبر دیا کیا ہوا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عمر نے کہا میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنا، کائنات کا امام کہہ رہا تھا ان یوحد اللہ اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ وصیام رمضان والحج۔ میں نے اس طرح سنا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دہرانے والا روزوں کو بعد میں کر دیتا ہے، حج کو پہلے کر دیتا ہے۔ روزوں کو اٹھا کے بعد میں کر دیتا ہے اور حج کو پہلے کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے اتنا بھی برداشت نہیں، اتنا بھی برداشت۔ کیا کہا کہ ٹھیک ہے 5 چیزیں آپ نے بتائی، آپ نے 5 بتا دی ہیں، ٹھیک ہے، میں تو ساری نماز بدل دے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہو فرض کیا ہے؟ کہتے ہو خاموش رہو، کہتے ہو جناب مسلک اختیار کرو، پھر کیا ہے؟ مولوی صاحب کیا ہو گیا ہے؟ نماز کی ابتدا سے لے کے نماز کی انتہا تک ہم نے ساری نماز کو بدل کے رکھ دیا۔ پوچھتے ہیں حرج کیا ہے؟ ایک لفظ آگے پیچھے ہوا ہے، ایک لفظ ہاں قضا سمعت من رسول اللہ
ترتیب کو بدلنے والا، تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ تو پیغمبر کی ترتیب کو بدل کے رکھ دے۔ اور انہوں نے تو اسلام کی نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی ترتیب کو بھی بدل لے۔ دین بدلنا تو بڑی دور کی بات ہے، ترتیب بدلنے نہیں۔ کیسے بدلنے دیتے؟ جاؤ جامعہ ترمذی اٹھاؤ، جامعہ ترمذی کے اندر جناب برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو واعظ فرما رہے ہیں، دعائیں سکھا رہے ہیں۔ برا بن عازب آگے بڑھے، آقا ان کو دعائیں سکھا رہے ہو، مجھے بھی کوئی دعا سونے کی سکھا دو۔ کائنات کے امام نے کہا تو بھی پڑھ لے۔ نبی پاک آگے آگے پڑھ رہے تھے، پیچھے پیچھے برا بن عازب کہتے ہیں میں پڑھ رہا تھا۔ کائنات کا امام پڑھتے 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 جب پہنچا باب نبی کلذی ارسلتا، اس نے باب نبی کلذی پڑھنے کی بجائے پڑھ دیا باب رسول کلذی ارسلتا۔ اٹھا مسند احمد کو، کائنات کا امام غصے سے لال پیلا ہو گیا اور یوں اس کی چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں برا بن عازب میں باب نبی کلذی ارسلتا پڑھا رہا ہوں، تو باب رسول کلذی ارسلتا پڑھ رہا ہے۔ یاد رکھ اگر تو چاہتا ہے اللہ تیری دعا کو قبول کرے پھر تجھے اسی طرح پڑھنی ہوگی جس طرح میں محمد پڑھا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو ہماری لوگوں سے لڑائی کیا، ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں، ہماری دعوت کیا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے، ہماری سزا کیا ہے، ہمارا وعدہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ساری کائنات سے منہ موڑ لو، جناب محمد سے اپنا رشتہ چھوڑ دو۔ ہم تو نہیں کہتے ہیں ہماری مان لو، ہمارے امام کی مان لو، ہمارے خطیب کی مان لو، ہمارے ادیب کی مان لو، ہمارے حسیب کی مان لو، ہمارے لبیب کی مان لو۔ ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کامیابی چاہتے ہو تو اس کی مان لو جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو دین کے بارے میں بغیر اللہ کی وحی کے بولتا ہی نہیں۔ وہ کون ہے؟ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ دین کی حفاظت کس طرح کر رہے ہیں؟ دین صحابہ کا ہے، انہوں نے اس کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ تو کہاں تم ہے، تو کہاں کھویا ہوا ہے؟ ان صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، ان صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، ان صحابہ پہ کیچڑ اچھالتا ہے، ان صحابہ کو دام و تشریح کا نشانہ بناتا ہے۔ یاد رکھ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہم اعلان کر کے کہتے ہیں صحابہ کے دشمنوں سے ٹکرا کے رہیں گے، صحابہ کی عظمت کا پیغام کل کر پہنچا کے انشاءاللہ انشاءاللہ گھروں میں بیٹھ کر سستی اور کاہلی سے پہنچاؤ پیغام میدان عمل میں نکل کے۔ ہم نے صحابہ کی عظمت کا پیغام پہنچانے کا پروگرام بنایا، ہم نے صحابہ کے مناقب سنانے کا پروگرام بنایا، ہم نے صحابہ کے فضائل مناقب بیان کرنے کے لیے گوجرانوالہ کی سرزمین پہ ٹینکی والی گراؤنڈ میں ہم نے 31 اکتوبر کو میدان سجایا ہے۔ مجھے بتاؤ صحابہ کی عظمت کے لیے 31 اکتوبر کو ٹینکی والی گراؤنڈ میں آؤ گے؟ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ آؤ گے؟ انشاءاللہ یہاں سے فاجوہ صاحب کی قیادت میں گاڑیوں کا قافلہ آئے گا، اور جس طرح ہم نے ختم نبوت کے لیے میدان سجایا ہے، گھر گھر ختم نبوت کا پیغام پہنچایا ہے، گھر گھر ختم نبوت کا اعلان سنایا ہے، اسی طرح ہم نے عزم کر لیا ہے، وقت ارادہ کر لیا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے صحابہ
ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کی رفعت کے کیا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو لوگوں؟ صحابہ کے فضائل و مناقب تاریخ کے کہانی قصوں میں تلاش نہ کیا کرو، صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں نہ تولا کرو۔ صحابہ کو دیکھنا ہو یا رب کے قرآن میں دیکھا کرو یا محمد کے فرمان میں دیکھا۔ کائنات کے امام نے ان کے کیا فضائل و مناقب بیان کی۔ اٹھاؤ ابن ماجہ، میں کیوں میدان نہ سجاؤں صحابہ کی عظمت کا۔ صحابہ تو وہ ہے جن کے بارے میں کائنات کا امام کہہ رہا ہے لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَغْفَرُ فِيهِ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ۔ کائنات کا امام کہتا ہے میرے صحابی کے بارے میں بولنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ کے بولنا۔ محبوب جی کیوں؟ میرے وہ صحابہ جو میرے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، جہاد کے میدان سے اڑنے والا گرد و غبار اڑ کے ان کے چہروں پہ پڑتا ہے، دنیا کو بتاؤ صحابہ کے چہروں پر پڑنے والا وہ گرد و غبار ایک جانب ہو اور منڈے کی بیریاں کے بسنے والوں سیال کو پیو۔ یہاں میرے پیغمبر کے صحابہ کی نمازوں کی بات نہیں ہو رہی، روزوں کی بات نہیں ہو رہی، صدقات و خیرات کی بات نہیں ہو رہی، حج اور عمرے کی بات نہیں ہو رہی، جہاد کی بات نہیں ہو رہی۔ ذرا ان کے فضائل و مناقب دیکھ تو صحیح، ان کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا دنیا والوں کو بتاؤ میرے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی وہ مٹی ایک جانب ہو، تمہاری زندگی بھر کے اعمال آئے تمہاری نمازیں ایک جانب ہو، تمہارے روزے ایک جانب ہو، تمہارے صدقات و خیرات ایک جانب ہو، تمہارا حج و عمرہ ایک جانب ہو، تمہارا جہاد ایک جانب ہو، خیر من عبادت احدکم عمرہ، تمہاری ساری زندگی کی عبادتیں ایک جانب ہو۔ میرے نبی کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب ہو، تمہاری ساری زندگی کی عبادتیں مل کے محمد کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یارو آج یہ عمر کتنی، 50-60 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ تو عمر ہی کوئی نہیں ہے، وَلَوْ میرا عمر نوح، تمہیں نوح جتنی لمبی عمر مل جائے، عملوں کے ڈھیر لگا دو پھر بھی صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انہیں اتنی عزتوں سے نوازا، اتنی رفعتوں سے نوازا، اتنی معرفتوں بلندیوں سے نوازا، تو ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، تو ان صحابہ کو پانی دیتا ہے، تو ان صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، تو ان صحابہ کو تان و تشنی کا نشانہ بناتا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے ہم نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی کے صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں۔ سن لو ہم نبی کے صحابہ سے پیار کیوں کرتے ہیں، یہ دعوت لکھ کے لے جاؤ۔ نبی کے صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کسی شکوک و شبہات میں نہ رہے، میں وہاں دور کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نبی کے صحابہ سے محبت کرتا ہوں، ان کی نمازوں کی وجہ سے نہیں، ان کے تقوی کی وجہ سے نہیں، ان کی طہارت کی وجہ سے نہیں، ان کی پاکیزگی کی وجہ سے نہیں، ان کی شہادت کی وجہ سے نہیں، ان کی وکالت کی وجہ سے نہیں، ان کی امانت کی وجہ سے نہیں، ان کی عدالت کی وجہ سے نہیں۔ میں نبی کے صحابہ سے محبت کرتا ہوں، ان کی صداقت کی وجہ سے نہیں، ان کی عدالت کی وجہ سے نہیں۔ میں نبی کے صحابہ سے محبت کرتا ہوں، ان کی شرافت کی وجہ سے نہیں، ان کی سخاوت کی وجہ سے نہیں، ان کی استقامت کی وجہ سے نہیں، ان کی شہادت کی وجہ سے نہیں۔ خیال کو پیو، میرا مسلک لکھ لو، میرا عقیدہ لکھ لو، میرا نظریہ لکھ لو، میری سوچ لکھ لو، میری فکر لکھ
मोहब्बत की वजह से सहाबा से मोहब्बत करते हो कि नहीं? सारे बोल के बताओ, करते हो कि नहीं? फिर मैदान में आना चाहिए कि नहीं? इन सहाबा के फजाइल और मनाक़िब बयान करने चाहिए कि नहीं? हाय हाय, आज चौराहों में उनके ईमान के कीड़े निकाले जाएं, मैं कानों में कैसे रुई ठोस लूं? यार तेरी हैसियत क्या है, तेरा मुकाम क्या है, तेरा मर्तबा क्या है, तू किस बात की बोली है? सहाबा तो वो है, तू वो मोमिन है जिसके ईमान की गवाही तेरा बाप देने के लिए तैयार नहीं है। तू वो मोमिन है जिसके ईमान की गवाही उसका पड़ोसी देने के लिए तैयार नहीं है। तू वो मोमिन है जिसके ईमान की गवाही उसका मुफ्ती देने के लिए तैयार नहीं है। तू वो मोमिन है जिसके ईमान की गवाही उसके कस्बे वाला, उसके गांव वाला, उसके जिले वाला, उसकी तहसील वाला देने के लिए तैयार नहीं है। उनके ईमान के कीड़े निकालता है जिनके ईमान की गवाही, तकवे की गवाही, तहारत की गवाही, सजाकत की गवाही, अदालत की गवाही, शराफत की गवाही, सजाकत की गवाही, अमानत की गवाही, दयानत की गवाही, खिताबत की गवाही अगर देता है या अर्श वाला खुदा देता है या मदीने वाला मुस्तफा देता है। आया आया शेर आया, आया आया शेर आया, आया आया शेर आया, छाया छाया शेर छाया, छाया छाया आया आया। सुनिए जरा सुनिए, तुम बोलना कोई नहीं, वो शेर आ गया तुझे गिदड़ बन गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम आज यूं लग रहा है दराज बैठे हो। उठो उठो उठो, अहले हदीसो उठो, अहले हदीसो जागो। सहाबा की असमत के लिए, सहाबा की रिफत के लिए, सहाबा की मारिफत के लिए, सहाबा की बुलंदी के लिए अल्लाह ने बड़ा मुकाम दिया है, बड़ी इज्जतों से नवाजा है। जिन सहाबा को बड़ी फजीलतों से नवाजा है, बड़े मर्तबों से नवाजा है। आज उन सहाबा के ईमान के कीड़े निकाले जा रहे हैं। हमने उन सहाबा के फज़ाइल व मनाक़िब को बयान करने के लिए 31 अक्टूबर को टंकी वाली ग्राउंड में हमने मैदान सजाया है। वहाँ इंशाअल्लाह सहाबा की अज़मत के नारे लगा के रहेंगे, खत्म नबूवत के पैगाम पहुंचा के रहेंगे, मुनकरीन खत्म नबूवत को बता के रहेंगे, दुश्मनान सहाबा को मैदान से भगा के रहेंगे, अज़मत सहाबा के नकारे खड़का इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इन इज्जतदारों के बारे में बातें करो, हमें कहो कि चुप रहो। आसमान वाला कह रहा है, मन कान युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ। और इज्जत के मुतलाशियों और इज्जत के तलबगारों और दर दर की ठोकरें खाने वालों, आसमान का खालिक और मालिक कह रहा है, इज्जतें डेरों से नहीं मिलेगी, इज्जतें रुपए पैसे से नहीं मिलेगी, इज्जतें और जमातों से नहीं मिलेगी, इज्जतें कारखानों से नहीं मिलेगी। अल्लाह कहता है, इज्जत चाहते हो मेरे हुक्मों की इत्तिबा तुम कर लो, इज्जतें मैं तुम्हें अता करूं, मेरा कहा तुम मान लो। सहाबा ने कैसा कहा माना? आसमान वाले ने कुरान में तज़किरा करते हुए कहा, इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आए कैसा कहा माना? फिर अल्लाह ने इज्जतें बड़ी अता की। जाओ उठाओ इमाम हैसमी की मजमू शवाहिद को, उठाओ शेख नासिरुद्दीन अल्बानी की सिलसिला सहीहा को। अल्लाह ने कैसी इज्जतें अता की है, कैसा मुकाम, कैसा मर्तबा अता किया है। ये नबी का सहाबी है, नाम साद बिन
شان دیکھ، اس کی فضیلت دیکھ، اس کی رفعت دیکھ، اس کی معرفت دیکھ، اس کی بلندی دیکھ۔ کائنات کا امام کہتا ہے اہتز عرش الرحمن لموتہ، جب دنیا سے سات بن باز رخصت ہوتا ہے آسمان والے کا آسمان بھی ہل جاتا ہے۔ اہتز کا معنی ہائے ہائے، جناب امام ذہبی نے علام النبلاء میں فارغ کیا ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب اس کی روح کو ہائے آسمان کے فرشتے آسمان کی طرف لے جا رہے تھے، اللہ کا عرش یہ آسمان جو ہے یہ جھوم رہے تھے، خوشی سے جھوم رہے تھے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عزت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کا عرش بھی جھوم رہا ہے، یہیں پہ بس نہیں ہے۔ کائنات کا امام کیا کہہ رہا ہے، رسول ہاشمی کیا بتا رہا ہے، فرمایا لقد نزل لسعد بن معاذ، فرمایا آسمان کے نورانی فرشتے جو ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر اتر رہے ہیں۔ 1 2 4 10 100 1000 2000 5000 10,000 لائن لگی ہوئی ہے، 70,000 فرشتے اس کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے آ رہے ہیں۔ تیرے جنازے میں کوئی وزیر آ جائے تو کہتا ہے بڑی عزت والا ہے، تیرے جنازے میں کوئی مشیر آئے تو کہتا ہے مرنے والا بڑے مقام والا ہے، کوئی پیر آ جائے تو پھولا نہیں سماتا، تیرے کسی کے جنازے میں کوئی مرشد آ جائے، کوئی مولوی آ جائے، کوئی خطیب آ جائے تو کہتا ہے بڑی شان والا ہے۔ ان کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے جن کے جنازوں میں آسمان کے نورانی فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ان کو گالیاں دیتا ہے۔ کائنات کے امام کی جماعت کو برا کہتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان صحابہ عزت والے صحابہ کا مقام و مرتبہ لوگوں کو سنا کے رہیں۔ انشاءاللہ سناؤ گے؟ انشاءاللہ۔ پھر بتاؤ 31 اکتوبر کو ٹنکی والی گراؤنڈ میں آؤ گے، ساتھیوں کو ساتھ لاؤ گے، بقیہ گفتگو وہاں ہوگی آخر۔ اللہ اکبر۔ قاری نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب، قاری نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب۔